السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان پیج کے حوالے سے بتاؤں گا۔ ویسے تو آپ اگر یوٹیوب پر سرچ کریں تو ان پیج کے ٹیوٹوریل جو ہے بہت زیادہ ہیں، اور اس میں ان کو مختلف کلاسوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ مثلا کلاس نمبر 1 2 3 اس طرح 15 20 کلاسیں ہیں۔ لیکن آج کی یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں صرف ایک ہی ویڈیو میں اور کوشش کروں گا کہ صرف 15 منٹ میں ان پیج کے جو ضروری ٹولز ہیں وہ آپ کو بتا دوں۔ میں ذرا بڑی تیزی کے ساتھ بتاؤں گا، اور ظاہر بات ہے کہ آپ نے تو ویڈیو دیکھنی ہے، اور ویڈیو کو آپ روک کے ایک ایک ٹول کو اپلائی آپ کر سکتے ہیں۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ 10 سے 15 منٹ کے اندر ان پیج کے جو ضروری ٹولز ہیں وہ آپ کو بتا دوں، اور خاص طور پر اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں، اور اینڈ پہ آخر پہ میں آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ کو کتاب کے حوالے سے، چونکہ بہت سارے سوالات آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ کتاب ان پیج میں کیسے تیار کی جاتی ہے، تو وہ بہت ہی زبردست چیز ہے کہ کتاب کیسے تیار کی جاتی ہے۔ اور یعنی انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جی 400 صفحات کی کتاب ہے، 500 صفحات کی کتاب ہے، اور کتاب ہم نے مکمل کر لی، بعد میں پتہ چلا جی اس کا فونٹ چھوٹا کرنا ہے، بڑا کرنا ہے، تو اب 500 صفحات کا اکٹھے سارا ان ٹیکسٹ چھوٹا ہو جائے، بڑا ہو جائے، یا ٹائٹل سارے جو ہے ان کا سٹائل چینج ہو جائے، فونٹ چینج ہو جائے ایک ہی دفعہ ایک ہی کلک کرنے سے، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ سب سے اہم جو چیز ہے یہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جو ضروری ٹولز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، کتاب بنانے کا طریقہ بتاؤں گا، اور پیج کے نمبر لگانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جو بنیادی جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس مختصر سی ویڈیو میں۔ یعنی چونکہ میں تقریباً 2005 سے ان پیج استعمال کر رہا ہوں، آپ اندازہ لگا لیں تقریباً 12 سال سے، تو جو مجھے اس میں تجربہ ہے، میں نے بہت ساری کتابوں پہ کام کیا، میں نے اخبارات میں کام کیا، میں نے ماہنامہ جو میگزین ہوتے ہیں وہ ان پہ کام کیا، اور بہت زیادہ میں نے اس میں کام کیا۔ تو جو چیز زیادہ استعمال ہونے والی ہے عام طور پر ان پیج میں جو زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو وہ چیزیں میں آپ کو ضروری بتا دوں گا۔ بلکہ یوں سمجھ لے کہ 80% ان پیج کے حوالے سے میں ضروری چیزیں صرف اس ایک ہی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ 10 ویڈیو دیکھیں اور 10 گھنٹے اپنے برباد کریں۔ تو اس ایک ویڈیو کو آپ صرف اپنے پاس یعنی سیو کر لیں، اور اس کو جتنے ایک چیز کو روک کر پھر وہاں سے آگے دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ان پیج ہے، اسے آپ انسٹال کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، گوگل میں لکھیں، کہیں سے بھی مل جائے گا، آسانی سے مل جاتا ہے۔ جب آپ انسٹال کریں گے تو سب سے پہلے یہ اسکرین آپ کے سامنے آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہاں پر فائل پہ کلک کرنا ہے، اور نیو فائل اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، تو یہ ونڈو آپ کے سامنے آئے گی۔ اس میں یہ سیٹنگ ہے کہ آپ نے صفحے کا سائز کیا رکھنا ہے، A4 رکھنا ہے، A5 رکھنا ہے۔ A4 جو ہے عام جو صفحہ ہوتا ہے جو ہم فوٹو کاپی کروانے کے لیے جاتے ہیں وہ صفحہ ہوتا ہے، اس کا ہاف جو ہوتا ہے آدھا وہ A5 ہوتا ہے، تو یہ A4 اس کا سائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بس اس کو آپ اسی طرح کر کے آپ یہ لینڈسکیپ کرنا ہے، یا یعنی ایک ہوتا ہے سیدھا صفحہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس کو اس طرح لٹا دیں چوڑائی میں، تو اس کو اسی طرح رہنے دیں اور پھر اوکے کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب آپ کے سامنے ایک صفحہ آ چکا ہے ان پیج کا۔ اب سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز ہے، اس کو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ فائل نیو پہ تو ہم نے کلک کر کے نیا پیج اوپن کر دیا۔ اوپن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی پہلے سے فائل ایک بنائی ہوئی ہے ان پیج کی، تو اس کو آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں۔ اوپن کریں گے تو وہ آپ نے جہاں پر رکھی ہوئی ہے، مثلا سی میں، ای میں، ڈی میں، جہاں پر بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے وہ فائل، تو اس کو آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک جاتا ہوں تو یہ دیکھیں، اب یہ دیکھیں یہ فائلیں ہیں، تو یہ کوئی بھی فائل میں اوپن کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے کلوز، یہ بند ہو جائے گا۔ چوتھی چیز آ جاتی ہے سیو۔ مثلا آپ نے یہ ایک فائل بنائی تو اس کو سب سے پہلے آپ سیو کر لیا کریں۔ یہ میں نے سیو پہ کلک کیا، میں سے کہتا ہوں یہ ڈیسک ٹاپ پہ سیو ہو جائے۔ اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں 1 2 3، اور یہ اب 1 2 3 کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیسک ٹاپ پہ یہ فائل سیو ہو چکی ہے۔ اب جو بھی میں کام کروں گا اس میں، تو وہ کام جو ہے وہ اس میں سیو ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے جی یہ سیو ایز ہے، یعنی اسی کی ایک اور کاپی آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر رہے، اس کے لیے یہ ہے۔ امپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پکچر وغیرہ آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایکسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس فائل کو آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، گف میں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس فائل کی آپ JPG بنانا چاہتے ہیں، اس فائل کو آپ PDF میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پرنٹ سے پرنٹ نکالنا بھی ہوتا ہے، اور پرنٹ سے PDF بھی بن جاتی ہے، ان پیج کی فائل کی PDF بھی بن جاتی ہے۔ جیسے پرنٹ پہ میں نے کلک کیا تو اب یہ دیکھیں، اگر میرے
कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगा होगा तो वो यहाँ पर शो होगा। चूँकि मेरे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर नहीं लगा हुआ तो ये अब फॉक्सजेट रीडर जो है, ये PDF रीडर है, वो शो हो रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पेज की PDF फाइल बन जाएगी। अगर 10 पेज होंगे तो 10 पेजों की PDF फाइल बन जाएगी। तो ये PDF बनाने का तरीका हो गया इन पेज की फाइल से। ठीक है जी। आगे ये जो नीचे शो हो रही हैं, ये मुख्तलिफ वो फाइलें हैं जो मैंने अभी ओपन की हैं, तो वो शो हो रही हैं कि आपने यहाँ से भी शॉर्टकट आप उन फाइलों को ओपन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अच्छा इसमें मेन चीज़ क्या होगी? मेन चीज़ इसमें है सेव करना। बाकी तो ये ओपन न्यू वगैरह हो गया। दूसरी चीज़ है, इसमें आ जाएं, इसमें सबसे पहली जो चीज़ आपने देखनी है वो है कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड की सेटिंग करनी हो। जब आप इन पेज इंस्टॉल करते हैं तो कीबोर्ड कोई और होता है। तो यहाँ से आप कीबोर्ड जो है वो इसको आप कर दें फोनटेक। ठीक है जी। ये फोनटेक कीबोर्ड करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि कीबोर्ड पे जो हमारे पास कीबोर्ड ए लिखा होता है तो आप ए प्रेस करेंगे तो इन पेज में अलिफ लिखा जाएगा, एस प्रेस करेंगे तो सीन लिखा जाएगा, डी प्रेस करेंगे तो दाल लिखा जाएगा, एफ प्रेस करेंगे तो फे लिखा जाएगा। तो ये फोनटेक कीबोर्ड होता है। यहाँ से आप फोनटेक कीबोर्ड कर दें। और मैंने तो चूँकि अपने मर्ज़ी का एक और बनाया हुआ है, तो अपनी मर्ज़ी का अगर आपने बनाना हो तो ये देखें, यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड 1 2 3 4, आप किसी पर क्लिक कर दें। मसलन मैंने इस पर क्लिक किया, फिर इस पर क्लिक किया, तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का ही बना सकते हैं। मसलन मैंने मसलन आप कहते हैं ये ज़्वा है, आप कहते हैं कि मैं जब एस प्रेस करूँ तो ये ज़्वा लिखा जाए, तो ये एस है, यहाँ पर उठाकर आप यहाँ पर रख देंगे इसको, तो ये फिर इस तरह बन जाएगा। यानी अपनी मर्ज़ी का कीबोर्ड भी बना सकते हैं बहरहाल। तो सबसे पहले आपने फोनटेक कीबोर्ड सेलेक्ट करना है अपने लिए। आमतौर पर यही इस्तेमाल होता है, ये वाला। यहाँ से ओके कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ हो गई। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो इतनी ख़ास अहम नहीं है। ये स्टोरी एडिटर है, इसकी भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। अखबारात में इसकी ज़रूरत पड़ती है, चूँकि इसको मैं बाद में बताऊँगा ये क्या चीज़ है। व्यू है। व्यू का मतलब ये होता है कि अभी आपको जो नज़र आ रहा है ये एक्चुअल है, और अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं 200% तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरह अगर आप 50% करना चाहते हैं तो इस तरह हो जाएगा। और इसकी एक शॉर्टकट की भी है, F6 F7 F8। ये देखें, F8 पे इतना 200 यानी फुल नज़र आता है, F7 पे छोटा हो जाता है, F6 पे और छोटा हो जाता है, तो F7 पे आमतौर पर इसको रखा जाता है। अच्छा, उसके अलावा जी फॉर्मेट में आ जाएं। फॉर्मेट में ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बहरहाल ये चीज़ें इतनी ख़ास ज़रूरी नहीं है, ये बाद में मैं आपको बता दूंगा। इंसर्ट में पेज है, यानी अगर आप ये आपके अभी आपके पास एक पेज है, ठीक है जी। ये देखें, यहाँ पर अगर आप देखें, आपको नज़र आ रहा हो तो ये आ रहा है कि एक में से एक पेज ओपन है, यानी टोटल पेज ही इस वक्त एक है। तो एक तो अलग से पेज बनाने का तरीका ये होता है कि जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे और ये कर्सर नीचे आता जाएगा, तो करते 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 ये देखें, मैं नीचे कर रहा हूँ, तो जैसे ये पेज ख़त्म होगा तो ये देखें अब दूसरा पेज शुरू हो गया। ठीक है, अब ये देखें ये नीचे 2 आ गया, तो एक तो पेज इस तरह भी बन जाता है। दूसरा पेज बनाने का तरीका ये भी होता है कि यहाँ से इंसर्ट में जाके आप पेज पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहे कितने पेज आपने इंसर्ट करने हैं, तो आप जितने पेज आपने इंसर्ट करने होगा तो आप ओके करेंगे तो वो उतने पेज इंसर्ट हो जाएंगे। डेट टाइम इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, पिक्चर की भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। टेबल, ये टेबल की ज़रूरत पड़ती है इन पेज में। टेबल ये होता है कि मसलन अब कहते हैं कि टेबल के रा कितने हों और टेबल के कॉलम कितने हों। मैं कहता हूँ जी टेबल के 4 कॉलम हों और 2 रा हों, बल्कि कॉलम 6 कर देता हूँ, 2 रा। ओके करूँगा, ये देखें 1 2 3 4 5 6 कॉलम और 1 2 लाइनें। ठीक है जी, तो ये टेबल इंसर्ट हो गया। अब इस टेबल की जो सेटिंग होती है वो इस तरह होती है, अभी जो आपको टेबल नज़र आ रहा है इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। मसलन मैं इसमें लिखता हूँ पाकिस्तान, अगले में लिखता हूँ पंजाब, सिंध, कोयटा, खैबर, बलूचिस्तान। ठीक है जी, इस तरह आप टेबल में लिखते हैं तो ये टेबल बन जाती है। लेकिन अब जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये लाइनें जो हैं ये लाइनें प्रिंट में नहीं आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि लाइनें प्रिंट में आएँ तो फिर आपको इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद टेबल फॉर्मेट में आप जाएं और फॉर्मेट में जाकर ये स्टाइल को आप यहाँ से लाइन कर दें। नन है तो इसको आप लाइन कर दें। तो ये देखें अभी
اور سائز اس کا اگر آپ ایک لینا چاہتے ہیں، میں مثلا بڑا کر دیتا ہوں، 3 کر دیتا ہوں. اب دیکھیں یہ اس طرح اب یہ لائنیں پرنٹ میں آئیں گی. اچھا، ان لائنوں کا ڈیزائن بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. رائٹ کلک کریں، فارمیٹ میں جائیں، اور یہ لائن، یہ ڈاٹ ڈاٹ والی لائن ہے، جو بھی آپ لائن لگانا چاہیں. مثلا یہ ایک سٹائل ہے، یہ سٹائل ہے، یہ دیکھیں اب یہ سٹائل ہو گیا. بہرحال اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ مثلا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک را جو ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، رائٹ کلک کریں، لے آؤٹ، ٹیبل لے آؤٹ میں جائیں اور ڈیلیٹ پہ کلک کر دیں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اگر آپ یہ کمپیوٹر پہ ہمارا جو الٹے ہاتھ پہ ٹیب لکھا ہوتا ہے جس پہ 2 ایرو کے نشان بنے ہوتے ہیں کی بورڈ کے ہمارا جو الٹے ہاتھ کی طرف یعنی بائیں طرف ایک شفٹ کے اوپر کیپس لاک ہوتا ہے اور اس کے اوپر ٹیب ہوتا ہے. اس پہ آپ کلک کریں تو اگلے اس میں چلا جائے گا، تو اس پہ کلک کرتے جائیں گے تو یہ را بنتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ را بننے کا طریقہ ہے. ورنہ آپ انسرٹ بھی کر سکتے ہیں. مثلا یہاں سے آگے آپ کہتے ہیں ایک را اور ہو تو اس پہ رائٹ کلک کر کے ٹیبل لے آؤٹ پہ چلے جائیں اور یہاں سے آپ یہ را کو سلیکٹ کر دیں اور یہاں سے آفٹر کو سلیکٹ کر کے انسرٹ کریں تو یہ دیکھیں ایک اور را بن گیا. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح یہ ٹیبل کے بارے میں میں نے کچھ آپ کو بتا دیا. اچھا، یہ جو سامنے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ آرٹو لکھا ہوا ہے، یہ ایریل لکھا ہوا ہے، نوری نستعلیق لکھا ہوا ہے، یہ بلیک ہے. یہ اب میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. مثلا آپ نے یہ لکھا ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بڑا کریں تو اس کو سلیکٹ کریں. سلیکٹ اس طرح کرنا ہے کہ یہاں پر کرسر رکھ کے ماؤس کا بٹن دبا کے آپ اس کے اوپر گھمائیں گے تو یہ سلیکٹ ہو جائے گا. اور یہاں سے آپ اس کا سائز کر سکتے ہیں. ابھی 12 ہے، 14، 18 کر لیں، 24 کر لیں، 36 کر لیں، جتنا مرضی کر لیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا اس کا سائز. یہ بولڈ ہے، بولڈ کر دیا تو یہ بولڈ ہو گیا. اٹالک کریں گے ٹیڑھا ہو جائے گا لیکن یہ برا لگے گا، سیدھا رکھیں. اس کا کلر ہے، کلر آپ ریڈ کر لیں، ریڈ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. کلر آپ بلو کر دیں، بلو ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو میں بلیک ہی رہنے دیتا ہوں. اچھا، اس کے ساتھ پھر آگے ہے اس کے سٹائل ہیں. یہ جو ابھی فونٹ ہے یہ نوری نستعلیق ہے. ٹھیک ہے جی. نوری نستعلیق مثلا ایسر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اکرم فونٹ، بمبئی بلیک، یہ بہت استعمال ہوتا ہے یہ ٹائٹل کے لیے، کسی چیز کوئی بات اس کا ٹائٹل لگانا ہو. اسی طرح عربک اگر آپ نے لکھنی ہے تو عربک کے لیے یہ 2 فونٹ ہیں، ایک یہ ہے ٹریڈ عربک اور ایک یہ ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے فاؤنٹ ہیں. ایک سلس میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ صدف ہے، یہ سلس ہے، بڑا زبردست فاؤنٹ ہے. رقا ایک فاؤنٹ ہے آر کے ساتھ. بہرحال یہ مختلف فاؤنٹ ہو گئے. اس کے بعد جی یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹیکسٹ کے نیچے سنگل لائن لگ جائے تو سنگل پہ کلک کریں تو سنگل لائن لگ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ چاہتے ہیں ڈبل لائن لگے تو ڈبل لگ جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے تو آپ اس کو نن کر دیں تو یہ ختم ہو جائے گی. ساتھ ساتھ میں چائے بھی پی رہا ہوں. اچھا جی. اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو پیراگراف ہے، اچھا یہ چیزیں میں آپ کو بتا دوں. اس کا مطلب یہ ہے، یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیفٹ پہ آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ پہ آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹر میں آ جائے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ پہ رہے لیکن لائنیں بالکل برابر رہیں. یہ اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں کہیں سے ایک اور فائل اوپن کرتا ہوں. مثلا میں یہ فائل اوپن کرتا ہوں، عقائد، یہ دیکھیں اب دیکھیں اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کو میں سائز تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں. اس کو آپ غور سے اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ لائن ختم ہو جاتی ہے لیکن اتنی جگہ اس کی خالی بچتی ہے، اور یہ یہاں پر لائن ختم ہو رہی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ بالکل جس طرح یہاں سے اس طرف سے جڑا ہوا ہے ادھر سے بھی جڑ جائے، تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کرسر اس میں کہیں پر اس لائن میں کسی بھی جگہ پر رکھ کر اس ٹول پہ کلک کریں گے تو یہ اب دیکھیں لائنیں بالکل ادھر سے بھی برابر ہوگی، ادھر سے بھی برابر ہوگی، اور یہاں پر آ کر ویسے ہی لائن ختم ہو رہی ہے.
समझ आ गई इस बात में। और ये होता है कि हर लाइन दोनों तरफ से बराबर हो जाए। देखें आखिरी लाइन में अल्फाज थोड़े थे लेकिन उसने खींच के उसको आखिर तक बराबर कर दिया। आमतौर पर ये वाला यूज़ होता है, ये यहाँ तक। अच्छा, उसके अलावा कलर भी आपको बता दिया, फ़ॉन्ट भी मैंने आपको बता दिया, ये टूल्स भी बता दी। अच्छा, अब इस तरफ आते हैं। ये है जी एरो। एरो का मतलब ये है कि कोई चीज़, ये जिस तरह एरो होता है कंप्यूटर का वो है। ये हाथ बना हुआ है। हाथ का मतलब ये है कि ये कर्सर सा आ जाता है, आपने जहाँ पर रख के जो तब्दीली करनी है इसको, उसके लिए होता है। उसके बाद ये एक टूल है, ये इतना ख़ास जो है वो यूज़ नहीं होता इन पेज में, बहुत इसकी कोई ख़ास वो, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि जो बताने वाली हो। ये दो टूल्स जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये भी ज़्यादातर अखबारात में इस्तेमाल होते हैं, और इक्का दुक्का कभी कभी ये किताबों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका भी इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ क्या है। इसके लिए देखें ये क्या चीज़ है। ये आमतौर पर अगर आप नेट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी आपने ये देखा होगा कि ये निशान यूज़ होता है लिंक के लिए, और ये निशान जो टूटा हुआ है अनलिंक करने के लिए। यानी आपने किसी दो डब्बे हैं उनको लिंक करना है तो ये करेंगे, और उनको अनलिंक करना है तो ये करेंगे। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये एक डब्बा आपने यहाँ से, ये डब्बा आप बना सकते हैं। मसलन ये एक मैंने डब्बा ले लिया, ठीक है जी। इसके अंदर मैंने ये कुछ लिख लिया। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर लिख लिया। अब देखें जब मैंने इसके अंदर लिखा तो टेक्स्ट बहुत ज़्यादा था, अल्फाज बहुत ज़्यादा थे, तो आगे डब्बा छोटा है तो रेड कलर का ये लाइन आ गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ से नीचे भी काफ़ी सारी लाइनें चली गई हैं, जिस वजह से ये रेड सा निशान आ रहा है। तो ये अब आप इस तरह करते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है और लकड़ी, यहाँ से आगे के जितने अल्फाज हैं वो एक दूसरे डब्बे में चले जाएं। तो उसके लिए आप एक दूसरा डब्बा बनाएंगे। अब आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये ग्रीन जो आपको नज़र आ रहा है ये, और उसके बाद लाकर इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे ये। अब ये दोनों डब्बे आपस में लिंक हो चुके हैं। अब देखें, और लकड़ी दरवाज़ों की असल है, यानी यहाँ से आगे का जो अल्फाज है वो यहाँ पर आ गए। समझ आ गई बात आपको? यानी ये दोनों जो हैं, मेरा माउस असल में ख़राब है, क्लिक नहीं करता सही। तो ये लिंक और अनलिंक का ये मतलब, अनलिंक करने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे दोनों डब्बे अनलिंक हो जाएंगे। देखें वो सारा टेक्स्ट उसमें था उसी में चला गया, ये खाली हो गया। लिंक करेंगे आप तो ये क्लिक किया और फिर लाकर यहाँ पर क्लिक किया तो ये दोनों डब्बे आपस में लिंक हो गए। अच्छा जी, ये तो आपको बता दिया कि डब्बा बनाने के लिए, कोई बॉक्स बनाने के लिए है। ये भी बॉक्स बनता है, लेकिन इस बॉक्स में और इस बॉक्स में थोड़ा सा फ़र्क है। मसलन ये ऊपर वाला जो बॉक्स है, इसमें यह है कि जितना बॉक्स आप बनाएंगे उसमें आप जितना मर्जी लिख लें, बॉक्स अपनी जगह से हिलेगा नहीं, फालतू अल्फाज नीचे चले जाएंगे और रेड कलर की यहाँ पर लाइन आ जाएगी। लेकिन ये जो नीचे वाला बॉक्स है, ये जब आप बनाएंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें आप जितना लिखते जाएं, ये बॉक्स ऑटोमेटिकली खुद ब खुद टेक्स्ट के साथ साथ बड़ा होता जाता है। ठीक है जी, इसका ये फ़ायदा है। तो ये दो बॉक्स भी आपको समझ आ गए। अब अगले जो तीन टूल्स हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये तीनों पिक्चर वगैरह इंसर्ट करने के लिए। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए सिर्फ फ़र्क इनमें ये है कि चौरस है, ये गोल है, और ये भी दरमियाना सा है, मुकम्मल चौरस भी नहीं है। मसलन ये चौरस ले लेता हूँ मैं। अब इस पर यहाँ इस तरह आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये कहेगा आप जो पिक्चर इंसर्ट करनी है वो पिक्चर इंसर्ट करें। मसलन मैं ये पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ, ये देखें ये पिक्चर यहाँ पर आ गई। इसी तरह ये गोल वाला मैं ले लेता हूँ, गोल वाला भी इसी तरह यही चीज़ है। ठीक है जी, इसी तरह एक ये वाला डब्बा है, देख ये बिल्कुल चौरस है, इसके कोने जो हैं और ये थोड़े से इसके कोने गोल हैं। इसमें ये वाला मैं ऐड कर लेता हूँ। समझ आ गई? तो ये टूल भी तीन आपको समझ आ गए। उस कर रहे हैं, या आप
پرنٹ وغیرہ کی، آپ کی دکان ہے فوٹو شاپ فوٹو کاپی کی، اس میں اکا دکا پرنٹ آ جاتے ہیں، تو اس میں استعمال ہونے والی جو ضروری چیزیں ہیں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان میں سے جو ضروری چیزیں تھیں وہ ایک تھی یہ فاؤنٹ کا سائز تھا، کہ فاؤنٹ کا سائز جو ہے وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے، یہاں سے بڑا چھوٹا ہوتا ہے، یہ بولڈ ہے، یہ کلر ہے، یہ فاؤنٹ کا سٹائل ہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ لائنوں کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے ہے، اور یہ مختلف یہاں پر یہ ٹولز ہیں. اب آخر میں اتنی مطلب اس میں کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں. ایک اور چیز جو یہ سمبل آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بنے ہوئے کچھ سمبل ہیں. مثلا آپ چاہتے ہیں کہ یہ میں نے لگانا ہے، یہ دیکھیں یہ آ گیا، اس کے اندر آپ نے کچھ لکھا اور اس کو آخر میں آپ نے بند کرنا ہے تو یہ بند کر دیا. یہ ایک ویسے سٹائلز ہے، تھوڑا سا اتنی کوئی خاص چیز نہیں ہے. اسی طرح اور بھی کچھ سمبل ہیں، یہ ہے سٹار ہے، یہ لائن ہے ڈاٹ ڈاٹ والی، ٹھیک ہے جی، یہ سٹار ہے، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب آخر میں کتاب سے متعلق میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں، تو یہ سارا کچھ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی. کہ کتاب کیسے تیار ہونی ہے. تو کتاب کے لیے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ کتاب آپ نے جب تیار کرنی ہے تو اس کا سب سے پہلی بات ہوتی ہے اس کا پیج، کہ آپ نے اس کا پیج جو ہے وہ کتنا رکھنا ہے. تو یہ دیکھیں عام طور پر اگر بڑی کتاب ہے تو A4 ہی رہنے دیں، چھوٹی ہے تو A5 کر دیں. A5 A4 کا ہاف ہوتا ہے، تو میں مثلا اس کو A5 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی. اب یہ چھوٹا پیج ہے. اب اس میں سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کنٹرول ٹی پریس کرنا ہے. آپ نے کنٹرول ٹی، یہ آپشن جو ہے وہ یہ ہے سٹائل شیٹ اس کو کہتے ہیں. یعنی فارمیٹ میں جا کر یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور کنٹرول ٹی آپ کی بورڈ سے پریس کریں تو پھر بھی یہ آپشن آ جائے گی. اب یہ دیکھیں ڈیفائن سٹائل شیٹ. ڈیفائن سٹائل شیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سٹائل شیٹ آپ بنا لیں. یعنی سٹائل شیٹ بنائیں کہ آپ نے اس کتاب میں اس کا جو فارمیٹ ٹیکسٹ ہوگا، جو میٹر ہوگا، اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، اس کا فونٹ کون سا ہونا چاہیے، نہیں ساری چیزیں آپ سیٹ کر لیں. پھر ٹائٹل جو آپ نے بنانا ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے. مثلا سب سے پہلے میں نیو میں جاؤں گا تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں سٹائل شیٹ کا نام، میں لکھ لیتا ہوں میٹر. یعنی میٹر کیسا ہونا چاہیے تو اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں میٹر کے حوالے سے. اب کی کون سی آپ پریس کریں تو وہ اپلائی ہو جائے، تو کنٹرول پلس شفٹ پلس کچھ بھی آپ یہاں پر لکھ دیں. مثلا میٹر ہے تو میں ایم رکھ لیتا ہوں اپنی آسانی کے لیے، کہ جب بھی میں کنٹرول پلس شفٹ پلس ایم پریس کروں گا تو جو سیٹنگ میں بناؤں گا یہ ساری سیٹنگ اپلائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے یہ 4 قسم کی سیٹنگ ہیں، عام طور پر یہ 2 ہی استعمال ہوتی ہیں. پیراگراف کیسا ہونا چاہیے، مثلا میں کہتا ہوں وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ جسٹیفائی ہو، یعنی اس کی لائنیں بالکل برابر ہوں، ٹھیک ہے جی. پھر میں کہتا ہوں کہ فرسٹ لائن جو ہے وہ بالکل شروع سے نہ شروع ہو، تھوڑی سی آگے سے آدھا انچ آگے سے شروع ہو، تو میں 0.5 انچ کر دیتا ہوں، آئی این. تو اب یہ اسی طرح یہ باقی سیٹنگ ہیں مختلف، ان کو آپ کر سکتے ہیں کہ کالم ہو، پیج ہو، کیا ہو. مثلا عام طور پر یہی اس یہاں پر زیادہ تر استعمال ہوتی ہے کہ جسٹیفائی اور آدھا انچ آگے. اور یہ دوسرے میں آ جائیں کریکٹر میں، کہ کریکٹر کا جو الفاظ ہیں ان کا سائز کیا ہو. یہاں سے میں کر دیتا ہوں 18 ہو، کلر اس کا بلیک ہو، نوری نستعلیق اس کا فونٹ ہو، بولڈ بھی ہو، ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری سیٹنگ آپ یہاں سے کر کے اس کو اوکے کر دیں، پھر اس کو اوکے کر دیں، تو یہ آپ کی ایک شارٹ کٹ کی بن گئی ہے. کنٹرول شفٹ ایم جب بھی آپ پریس کریں گے تو جو بھی آپ کا میٹر ہوگا، مثال کے طور پر اب یہ دیکھیں یہ میرا میٹر ہے. اب یہاں پر میں کنٹرول شفٹ ایم پریس کروں گا تو دیکھیں خود بخود وہ سارے کا سارا اسی طرح ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اب 500 صفحات بھی اگر اس طرح لکھے ہونا تو آپ صرف کنٹرول شفٹ آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے مثلا کتاب پوری لکھ دی ہے اور بہت زیادہ آپ کا وہ 500 صفحات کی کتاب ہے،
اور ساری آپ نے اس کا فونٹ کا سائز آپ نے 18 رکھا ہوا تھا، آپ چاہتے ہیں کہ یہ جی اب 18 سے 16 ہو جائے یا 14 ہو جائے، تو اس کے لیے پھر آپ کو پھر وہی کنٹرول شفٹ ٹی کر کے، نہیں کنٹرول ٹی کر کے آپ کو اسٹائل شیٹ میں جانا پڑے گا، اس میں موڈیفائی کریں گے، کریکٹر میں جائیں گے اور اس کو آپ 14 کر دیں گے، تو ایک ہی دفعہ کلک کر کے ڈن کریں گے تو پوری کتاب چاہے وہ 1000 صفحے ہیں 2000 صفحے سارا میٹر جو ہے وہ 14 ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا ٹائٹل اور طرح کا ہونا چاہیے، پھر کنٹرول شفٹ ٹی میں جائیں تو ایک اور شارٹ کٹ کی بنائیں، نیو، ایک تو بنی ہوئی ہے نا میٹر، نیو بنا دیں آپ، ٹائٹل اس کا نام رکھ دیں ٹائٹل، ٹھیک ہے جی، اوکے کر دیں۔ کنٹرول شفٹ ٹی آپ اس کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، میں ٹی رکھتا ہوں چونکہ ٹائٹل ہے تو ٹی رکھتا ہوں۔ یہاں سے میں پیراگراف میں چلا جاتا ہوں، ٹائٹل میں کہتا ہوں سینٹر میں ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد پیراگراف میں آتا ہوں، میں کہتا ہوں ٹائٹل کا سائز جو ہے وہ 18 ہونا چاہیے، ٹائٹل کا فونٹ جو ہے وہ کوئی اور ہونا چاہیے، مثلا میں بمبئی بلیک کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اوکے کر دیتا ہوں، پھر اوکے کر دیتا ہوں، تو یہ دیکھیں یہ ایک اور اسٹائل شیٹ بن گئی، شارٹ کٹ کی بن گئی۔ اب میں ڈن کرتا ہوں۔ اچھا اب میں یہاں پر لکھتا ہوں جی پاکستان اچھا ملک ہے۔ اب میں نے جو اب شارٹ کٹ بنائی تھی کنٹرول شفٹ ٹی میں پریس کروں گا تو وہ یہ دیکھیں جو میں نے شارٹ کٹ میں جو سیٹنگ کی تھی وہ ساری سیٹنگ اس طرح ہوگی۔ لہٰذا اب جہاں پر بھی کتاب میں ٹائٹل بناؤں گا تو کنٹرول شفٹ ٹی کروں گا، وہ ٹائٹل اس طرح بن جائے گا۔ اب پوری کتاب میں مثال دیتا ہوں، 500 صفحات کی کتاب ہے اور 500 صفحات کی کتاب میں جو ہے وہ اس طرح کے کوئی 200 ٹائٹل ہیں، اور بعد میں جب آپ کتاب تیار کر لیتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے جی، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سارے ٹائٹل ہیں پوری کتاب میں، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ مثال کے طور پر یہ سارے ٹائٹل ہیں، تو بعد میں آپ کو کوئی جس نے کتاب لکھی تھی وہ کہہ رہا ہے جی یہ ٹائٹل بہت بڑا ہے، 18 کے بجائے اس کو آپ 16 کر دیں، پھر یا وہ کہتا ہے جی اس کا یہ سٹائل جو ہے اچھا نہیں ہے، اس کا کوئی اور فونٹ لگا دیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو ایسا نہیں کہ ایک ایک صفحے پہ جائیں اور سلیکٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کر کے آپ یہاں سے ایسے کریں، تو اس طرح تو آپ کا 2 دن لگ جائیں گے۔ تو آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ کرسر کو ٹائٹل کے اندر رکھ کے پھر کنٹرول ٹی کر کے اسٹائل شیٹ میں جائیں، اور یہ ٹائٹل سلیکٹ ہوا ہے، یہاں سے موڈیفائی میں جائیں اور یہاں سے کریکٹر میں جا کر آپ اس کا وہ چینج کر دیں جو آپ رکھنا چاہتے ہیں، جو اس نے کہا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کہ اس کو آپ عنوان کے نام سے یہ والا فونٹ لگا دیں، تو اب یہ میں فونٹ لگا، یہاں سے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو 20 کر دیں، 20 کر دیا عنوان کے نام سے۔ اب دیکھیں ساری پوری کتاب کے ٹائٹل، یہ دیکھیں سارے ٹائٹل چینج ہو گئے ایک ہی دفعہ، سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ایک ہی دفعہ کرنے سے پوری کتاب کے ٹائٹل اس طرح چینج ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آپ کتاب میں جتنے سٹائل آپ نے وہ کرنے ہیں بنانے ہیں تو اتنی شارٹ کٹ کی بنا لیں۔ ابھی میں نے 2 چیزیں بنائی ہیں، ایک میٹر کی میں نے شارٹ کٹ کی بنا دی، ایک ٹائٹل کی بنا دی، اصل ایک سب ٹائٹل ہوتا ہے اس کی میں ایک بنا دیتا ہوں، کنٹرول ٹی کرتا ہوں میں، نیو یا عربک بنا دیتا ہوں میں، بیچ میں عربی آپ نے لکھنی ہے، عربک یہاں کنٹرول شفٹ اے ایس کی میں شارٹ کٹ کی اے رکھ لیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ عربک جو ہے وہ جسٹیفائی ہونی چاہیے، پہلی لائن اس کی جو ہے وہ 1 انچ آگے سے شروع ہونی چاہیے، بالکل آغاز سے نہیں ہونی چاہیے۔ پھر کریکٹر میں آ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں عربک جو ہو اس کا سائز جو ہے وہ 22 ہونا چاہیے، عربک کا فونٹ جو ہے وہ عربک والا ہونا چاہیے، ٹریڈ عربک بولڈ، ٹھیک ہے جی، یہ ہونا چاہیے، عربک بولڈ بھی ہونی چاہیے۔ یہ ساری میں نے ایک شارٹ کٹ کی بنا دی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں یہاں پر مثلا لکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں کنٹرول شفٹ اے کروں گا تو یہ جو میں نے سیٹنگ کی تھی وہ ساری سیٹنگ اس پہ اپلائی ہو گئی، دیکھیں فونٹ اس کا 22 بولڈ اور ٹریڈ عربک بولڈ اس کا فونٹ ہے، اور یہ ساری سیٹنگ اس طرح جو ہے پوری کتاب کے اندر جہاں جہاں عربی استعمال ہوئی ہوگی وہ ساری کی ساری آپ جب چاہیں گے
آپ اس کو تبدیل کر سکیں گے. مثلا بعد میں پتہ چلتا ہے جی اس کو سائز کا بہت بڑا، اس کو چھوٹا کرنا ہے، تو اس کے اندر آپ کلک کریں، کنٹرول ٹی کریں اور یہاں سے وہ عربک کو سلیکٹ کریں اور موڈیفائی پہ آ جائیں، کریکٹر پہ آ جائیں اور اس کو آپ 16 کر دیں، اور اس کا کلر آپ بعد میں کوئی بتاتا ہے یہ ریڈ ہونا چاہیے، آپ ریڈ کر دیں. تو اس طرح کر کے اوکے کر کے جب ڈن کریں گے تو پوری کتاب میں جتنی بھی عربی لکھی ہوگی وہ ساری کی ساری اس طرح ہو جائے جو آپ نے سیٹنگ کی ہے. تو یہ چیز مین استعمال ہوتی ہے کتاب کے اندر، کیونکہ کتاب بہت بڑی ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات لکھنے کے بعد تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، تو وہ تبدیلیاں اس طرح فوری طور پر اپلائی ہو جاتی ہیں. پھر کتاب میں ایک دوسری جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ پیج نمبر ہوتے ہیں. یہاں پر پیج لگانے، تو پیج لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ تمام صفحات پر پیج لگ جائیں. پہلے میں پیج انسرٹ کر دیتا ہوں کہ مثلا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میں 11 پیج کر دیتا ہوں، تو ایک یہ ہے 12، ٹوٹل پیج دیکھیں اب 12 ہو گئے. یہ میں پہلے پیج پہ ہوں اور ٹوٹل پیج 12 ہیں اور میں پہلے پیج پر ہوں. اب میں کہتا ہوں کہ 12 پیجوں پر پیج نمبر لگ جائیں، تو یہاں پر دیکھیں کلک کریں، یہاں پر کلک نہیں ہو رہا، پیج نمبر ہم نے یہاں پہ لگانا ہے. اس کے لیے یہ ماسٹر ہوتا ہے، ایم لکھا ہوا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا، تو اس ایم پر آپ کلک کریں. تو اب یہ دیکھیں، اب یہاں پر آپ ایک ڈبہ بنائیں، باکس بنائیں. آپ اس باکس کے اندر آپ انسرٹ پیج نمبر، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ سینٹر میں کر لیں. بے شک اس پیج نمبر کو، یہ جو پیج نمبر انسرٹ کیا اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر دیں، 18 کر دیں. اور ڈبے کو آپ نے جہاں مرضی رکھنا ہے اپنی مرضی سے اس کو سیٹ کر دیں، یہاں پر رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے، جہاں بھی رکھنا ہے. مثلا میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں. تو اب دیکھیں، اب دوبارہ ایم جو ہے یہ پریس ہوا وہ، اس پہ دوبارہ پریس کروں گا تو وہ پیج اپنی حالت پہ آ جائے گا. اب دیکھیں یہ پیج اپنی حالت پہ آ گیا. تو پیج نمبر 1 2 3، یہ پیج سارے سب پیجوں پر جتنے بھی پیج ہوں گے، 1000 پیج بھی ہوں گے تو ان پر نمبر لگ گئے. تو یہ پیج نمبر لگانے کا طریقہ ہے. ایک اور چیز جو عام طور پر استعمال ہوتی ہے وہ کالم ہے. یعنی یہ پیج 1 ہے تو یہ ایک ہی سارا کالم بنا. آپ چاہتے ہیں کہ بیچ میں لائن لگ جائے اور یہ 2 کالم بن جائیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ ایرو لیں، ایرو لینے کے بعد یہاں پر اس پیج پہ کلک کریں اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ 1 لکھا ہوا ہے نا، اس کو آپ 2 کر دیں، 2 کر کے انٹر کریں. نہیں، کالم جو ہے وہ کالم بنانے کے لیے آپ کو پہلے ڈبہ 1 لینا پڑے گا. مثلا میں دوسرے پیج پہ چلا جاتا ہوں. تو کالم جو ہے اصل میں باکس کے اندر بنتے ہیں، پیج پہ نہیں بنتا. پیج پہ بنانے کا یہ میں نے باکس لیا. اب میں اس باکس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں. اب یہاں پر میں کالم جو ہے 2 کر دیتا ہوں. تو اب دیکھیں یہ آپ کو اگر نظر آ رہے ہوں تو یہ 2 کالم ہیں. اب دیکھیں اس کو، اب یہ لائن ختم ہوئی تو اگلے میں خود بہت شروع ہو گیا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ 3 کالم ہو جائیں تو پھر وہی ایرو لیں، اس ڈبے کو سلیکٹ کریں اور یہاں سے 3 کر دیں تو یہ 3 کالم بن گئے. جتنے آپ کالم بنانا چاہیں گے اتنے کالم بن جائیں گے. عام طور پر 2 ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، یا 3 ہوتے ہیں. تو یہ کالم بنانے کا طریقہ ہو گیا. اس میں بھی وہی ہے، آپ چاہتے ہیں ٹیکسٹ اس کا بڑا ہو جائے، کنٹرول شفٹ جو آپ نے سیٹنگ کی ہوئی ہے ایم کر دیں، کنٹرول شفٹ ایم، کنٹرول شفٹ ایم، ٹھیک ہے جی، کنٹرول شفٹ ایم، کنٹرول شفٹ ایم، کنٹرول شفٹ اے کر دیتا ہوں، یہ عربی بن گئی. کنٹرول شفٹ ٹی کر دیتا ہوں، یہ ٹائٹل. یعنی اس طریقے سے آپ اس کی ساری سیٹنگ کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ جو ضروری چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں تو یہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اور ظاہر بات ہے آپ اگر مسلسل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی. تو ایک چیز جو میں نے شروع سے جب میں بتاتا ہوں تو ایک چیز آپ جب دیکھ لیں تو ویڈیو کو وہیں پر روک کر اس چیز کو آپ اپلائی کریں خود ان پیج کھول کے، تو اس طرح آپ کو یاد ہو جائے گی. پھر ویڈیو پلے کریں اور پھر اگلی چیز جو ہے ویڈیو وہاں پر روک کر اس کو اپلائی کریں. تو اس طرح کرتے کرتے آپ آرام سے سیکھ لیں گے اور آپ کو 10 ویڈیو اور 20 ویڈیو ان پیج کے سیکھنے کی نہیں دیکھنی پڑیں گی. اس ایک ہی ویڈیو میں ساری چیزیں تقریباً آپ کو ضروری جو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو جی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ 15 منٹ میں یہ ویڈیو تیار کر لوں.
لیکن میں بہت تیز بولتا رہا اور آپ کو بتاتا رہا، لیکن اس کے باوجود یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی اور 15 کی بجائے یہ تھوڑی سی ڈبل ہو گئی، 32-33 منٹ کی بن گئی۔ تو بہرحال چلیں، جیسا بھی ہے، ایک ہی ویڈیو کے اندر کافی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اسے لائک شیئر ضرور کریں گے۔